آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین. انشاءاللہ حدیث نمبر 175 سے شروع کریں گے. باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. باب من لم ير، جس نے نہ سمجھا وضو، یعنی کہ وضو قائم رہتا ہے مگر کس سے کہ من المخرجین، دو راستوں سے کوئی چیز نکلے، سامنے یا پچھلے سے. لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، او جاء احد منکم من الغائط، کہ آئے تم میں سے کوئی رفع حاجت سے. وقال عطاء، اور عطاء کا کہنا ہے کہ رفع حاجت کے ساتھ فی من یخرج من دبرہ الدود، کہ اگر کسی کے پیٹ سے کوئی کیڑا وغیرہ نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. او من ذکرہ، یا اس کے ذکر سے، نحو القملۃ، یعنی جو کے برابر بھی کوئی چیز نکلے، یعنی کیڑا نہ نکلے، چھوٹا سا کوئی ایسی چیز بھی نکل آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعید الوضوء، وہ وضو کو دوہرا لے. یعنی ایک تو طبعی نجاستیں ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہیں، لیکن اگر طبعی نجاستوں کے علاوہ کوئی اور کیڑا وغیرہ نکل آتا ہے تو اس صورت میں بھی وضو دہرانا ہوگا. وقال جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اذا ضحک فی الصلاۃ، جب کوئی ہنس پڑے نماز میں، اعاد الصلاۃ، تو نماز دہرائے، یعنی ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی. لل وضوء، ان کے خیال میں وضو نہیں ٹوٹتا. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، ان اخذ من شعرہ او اظفارہ، اگر اس نے اپنے سر کے بال منڈوائے، یعنی وضو کے بعد، او اظفارہ، یا ناخن کاٹے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ نہا کے اپنے ناخن کاٹتے ہیں آ کے، یا وضو کے بعد کیونکہ نرم ہو جاتے ہیں اس وقت ناخن کاٹنا آسان ہوتا ہے. او خلع خفیہ، یا اپنے موزے اتار ڈالے، فلا وضوء علیہ، تو اس پر وضو نہیں ہے. یہ بہت عام روزمرہ زندگی کا سمجھنے کا مسئلہ ہے. عموماً لوگ شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے وضو نہاتے ہوئے کر لیا تھا، پھر باہر آئے ناخن کاٹے، اب یہ کہ ناخنوں کا یہ حصہ تو خشک ہے، اس کو تو پانی نہیں پہنچا، جس کو پہنچا تو وہ کٹ کے الگ ہو گیا، اب کیا دوبارہ وضو کرے؟ یا اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی نے گیلے بالوں کی باہر آ کے کٹنگ کی تو کیا اب اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں عموماً کنفیوز کرتی رہتی. تو اس میں یہ ہے کہ وضو نہیں کرنا ہوگا اس کو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدث کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ حدث کیا ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، اور حضرت جابر سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے فی غزوۃ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع میں. ذات الرقاع ایک جنگ کا نام ہے، ایک لڑائی کا نام ہے. صحابہ کرام نے اس جنگ میں اپنے پیروں پر چیتھڑے باندھے ہوئے تھے جوتے نہ ہونے کی وجہ سے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہا گیا. بہرحال فرمی رجل بسہم،
تو مارا گیا ایک شخص ایک تیر کے ساتھ، فنزفہ الدم، تو بہ نکلا اس سے خون، یعنی مر نہیں گیا، مارا گیا سے مراد یہ کہ اس کو آ لگا ایک تیر، جنگ میں تھا، تو جنگ میں تو آپ کو معلوم ہے ہر طرف سے کہیں تیر پڑ رہے، کوئی تلواریں آ رہی، کوئی کچھ، تو اس کا خون نکل آیا. فرکع وسجد ومضى فی صلاته، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان نماز شروع کر چکا ہے اور جسم کے کسی حصے سے خون بہنے لگ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ نماز پڑھتا رہے گا. مثلا کسی کی کوئی پھنسی وغیرہ تھی یا کوئی پیپ تھی اور مثال کے طور پہ پاؤں پہ کوئی چیز تھی، نیچے بیٹھ کے اٹھا تو دیکھا کہ وہ پھٹ چکی ہے اور اس سے پیپ نکل آئی ہے یا خون، تو کیا وہ نماز توڑ دے جا کے دوبارہ وضو کرے؟ تو اس کے لیے غزوہ ذات الرقاع کے اس صحابی کی مثال ہے کہ نماز کی حالت میں ان کو تیر لگا، ان کا خون بہ رہا تھا اور وہ اپنی نماز پڑھتے رہے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، ما زال المسلمون، ہمیشہ رہے مسلمان، یصلون فی جراحاتہم، اپنے زخموں میں نماز پڑھتے، یعنی اپنے زخمی حالت میں نماز پڑھتے رہے. جیسے حضرت عمر کو آپ کو معلوم ہے شہید کرنے کے لیے کون سا وقت چنا گیا تھا؟ نماز کا. انہوں نے نماز نہیں توڑی، وہ خون بھی بہتا رہا اور نماز بھی پڑھتے رہے. وقال طاؤس، اور طاؤس یہ کہتے ہیں، وہ محمد بن علی و عطا و اہل الحجاز، لیس فی الدم وضوء، کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وَأَسَرَ ابن عمر بصرتن، یہ بشرتن لکھا ہوا ہے تفسیر الباری میں، یہ سے کے ساتھ ہے بصرتن، کہ ابن عمر نے اپنی پھنسی کو ایک دفعہ دبایا، فخرج منها الدم ولم يتوضأ، اس میں سے خون نکلا پھر وضو نہیں کیا. وبزق ابن ابی اوفا دمن، اور ابن ابی اوفا صحابی نے خون تھوکا. جیسے کسی کو ایسی بیماری ہے جس سے خون آتا ہے منہ سے، جیسے ٹی بی وغیرہ میں، تو کیا ایسا شخص جو ہے بھی بیمار اور خون آ رہا ہے اس کے منہ سے تو بار بار وضو کرے گا یا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا نماز کی حالت میں ہی بعض اوقات اس کے منہ سے خون آ جاتا ہے، یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کر چکتے ہیں اور اینڈ میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے منہ میں کچھ نمکینی سی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ دانتوں سے خون آ گیا. تو ایسی صورت میں کیا دوبارہ وضو کریں؟ ہو سکتا ہے پھر کریں اور پھر وہی چیز ہو جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خون بہنا شروع ہوتا ہے تو بند ہی نہیں ہوتا. کیا ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ ابن عمر کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا خون نکلا پھنسی سے لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا، اور ابن ابی اوفا نے خون تھوکا، فمضى فی صلاته، اور انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی. وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں، والحسن فی من یحتجم، اس کے معاملے میں جو پچھنے لگوائے، پچھنے ہوتے ہیں نا کہ وہ رگ چیر کے خون نکلواتے ہیں، لیس علیہ الا غسل محاجمہ، یعنی جونکوں کے ذریعے بھی خون نکلواتے ہیں، یا مثلا آپ نے اپنا خون ٹیسٹ کرانے کے لیے لیبارٹری میں گئے ہیں اور سرنج سے خون نکال لیا گیا آپ کا، تو کیا آپ وضو کریں گے اس خون کے نکلنے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، صرف اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی بات پتہ چلتی کہ آپ غزوہ ذات الرقاع میں موجود تھے جب ایک صحابی نے حالت نماز میں تیر کھا کے بھی نماز جاری رکھی. باقی سب آراء ہیں، اور آراء اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری آراء بھی موجود ہیں. اب اس میں یہ لوگ بھی صاحب علم ہیں اور دوسری طرف بھی، لہٰذا اس میں سے جس پر آپ کا دل ٹکے آپ کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں بھی مثالیں موجود ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ دین یسر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو چیزیں آتی تھیں تو ان میں سے آپ آسان کو اختیار کرتے تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدث کیا چیز ہے؟ کہ سبیلین سے کوئی چیز نکلے. اگر باقی جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے، یعنی خون وغیرہ یا کسی پھنسی سے نکل آیا ہے کچھ، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن سبیلین سے کوئی چیز نکلتی ہے، خواہ وہ کیڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے وضو ٹوٹے گا. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال العبد فی صلاۃ، ہمیشہ رہتا ہے بندہ نماز میں، ما کان فی المسجد، جب تک وہ مسجد میں ہوتا ہے، ینتظر الصلاۃ، نماز کا انتظار کرتا ہے، ما لم یحدث، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. فقال رجل اعجمی، یعنی ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک اجمی شخص نے کہا، مل حدث، حدث کا کیا مطلب ہے یا ابا ہریرہ، اے ابی ہریرہ؟ قال الصوت، فرمایا آواز نکلنا یعنی درتب. حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عباد ابن تمیم عن امہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا. پھر وہی حدیث جو پیچھے گزر چکی کہ نماز نہ چھوڑے یہاں تک کہ آواز سنے، او یجد ریحا، یا بو پائے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي
كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں حدیث. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن. یہاں پوچھ رہے ہیں زید بن خالد، انہوں نے کس سے پوچھا؟ حضرت عثمان سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ ارأیتا تمہاری کیا رائے ہے، اذا جامع کہ جب کوئی جمع کرے فلم یمنی لیکن انزال نہ ہو. قال عثمان یتودع، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صرف وضو کر لے، کما یتودع للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے. ویغسل ذکرہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے. قال عثمان سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی. فسألت عن ذلك علیا، میں نے اس بات کو حضرت علی سے بھی پوچھا، والزبیر وطلحہ وابی بن کعب رضی اللہ عنہم فامروہ بذلک، تو ان سب صحابہ کرام نے بھی یہی کہا. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، راجح رائے یہی ہے کہ خواہ انزال نہ ہو غسل فرض ہے. اور جیسے کہ پہلے میں نے بات بتائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسی ابتدائی دور میں آپ نے ان کی اجازت دی، لیکن بعد میں دوسری احادیث کے ذریعے ان کی ممانعت فرما دی، تو یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہے. امام بخاری علمی امانت کے طور پر اس کو لائے ہیں اور ان کی رائے یہی ہے، لیکن امام بخاری کی رائے اہمیت نہیں رکھتی جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث موجود ہو، تو وہ آگے آ جائے گی اور بات واضح ہو جائے گی. حدثنا اسحاق هو ابن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک شخص کو بلا بھیجا. فجاء، تو وہ آیا، ورأسه يقطر، اور اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلنا عاجلناك، شاید کہ ہم نے تمہارے معاملے میں جلدی کی، یعنی تجھ کو جلدی میں ڈال دیا. فقال نعم، تو کہنے لگا جی ہاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عجلت، جب تو جلدی کیا جائے، یعنی کسی بات کی وجہ سے جلدی ہو، او قحطت، یا انزال نہ ہو، فعلیک الوضو، تو وضو ہی کافی ہے. لیکن یہ حکم بھی منسوخ ہے، اور اس کو منسوخ کس نے کیا وہ احکام آگے آئیں گے باب الغسل میں، وہاں وضاحت ہو جائے گی، اس لیے اتنا ہی کافی یہاں. تابعہ وہب قال حدثنا شعبہ قال ابو عبداللہ ولم یقل غندر ویحیی عن شعبۃ الوضوء. امام بخاری کہتے ہیں کہ غندر اور یحییٰ نے اس حدیث میں شعبہ سے وضو کا ذکر نہیں کیا. باب الرجل یودع صاحبہ، کہ باب اس چیز کا کہ کوئی شخص دوسرے کو وضو کرائے. مثلا اگر ایک شخص خود وضو نہیں کر رہا اور دوسرا اس کو کروا رہا ہے، لوٹے سے اس کے ہاتھ پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یا خود ہی کرے تو وضو ہوتا ہے، یا ٹیپ آپ کھول دیتے ہیں اور وہ آپ کو وضو کروا رہی ہے، تو کیا آپ کو وضو ہو رہا ہے؟ کیونکہ وضو ایک فعل ہے نا، تو اگر ایک فعل آپ پورے کا پورا خود نہیں کر رہے، آدھا کوئی آپ کے لیے کر رہا ہے، تو کیا اس سے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ اس لیے یہ سوال اٹھا اور یہ حدیث لائے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما افاد، جب پلٹے، قرآن پاک میں آتا ہے نا ثم افیدو، جب پلٹے من عرفات، عرفات سے، عدل، آپ نے رخ کیا کہاں کا، الی الشعب، گھاٹی کا، یعنی ایک گھاٹی کی طرف آپ مڑ گئے. عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے ایک گھاٹی کی طرف آپ نے توجہ کی. فقضى حاجته، اور اپنی حاجت پوری کی. قال اسامہ بن زید، تو اسامہ بن زید کہتے ہیں فجعلت اصب علیہ، کہ اس وقت میں آپ پہ پانی ڈال رہا تھا، ویتودع، اور آپ وضو کر رہے تھے. یعنی وہ وضو آپ نے خود پانی لے کے نہیں کیا بلکہ میں پانی ڈال رہا تھا اور آپ نے وضو فرمایا. فقلت یا رسول اللہ اتصلی، تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فقال المصلی امامک، فرمایا کہ نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے. یہاں یہ حدیث صرف اس لیے لائے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں اسامہ بن زید، یہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کے بعد میں منع کیا گیا، لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا کہا، تو ان کے یہ بیٹے تھے اور آپ کو بہت عزیز تھے، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے بچوں کی طرح تھے آپ کے لیے. تو یہ آپ کو وضو کروا رہے ہیں یہاں. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر،
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، اور آپ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وَأَنَّ مُغِیرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، اور مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈال رہے تھے، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، اور آپ وضو فرما رہے تھے، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، وَيَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھویا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اپنے سر میں مسح کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور اپنے موزوں کو مسح کیا، خفین۔ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ، پڑھنا قرآن کا بغیر وضو کے، بعد الحدث یعنی حدث کے بعد، وضو ٹوٹنے کے بعد، وغیرہ۔ وقال منصور عن ابراہیم لا بأس بالقراءة فی الحمام، کوئی حرج نہیں اگر کوئی حمام میں کچھ پڑھ لے، حمام نہانے کا کمرہ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے ٹوائلٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اس میں ٹوائلٹ بھی ہے، اور اسی میں آپ کے کپڑے چینج کرنے کی جگہ بھی ہے، یا منہ ہاتھ دھونے کی بھی اور وضو کرنے کی بھی۔ تو بہت سے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ وضو کے شروع یا آخر میں جو دعائیں آتی ہیں تو کیا وہاں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں کہ چونکہ ٹوائلٹس ایسے ہیں کہ جن کو صاف کرنے کے بعد وہاں کوئی نجاست نہیں رہتی، آپ ان کو ڈھک دیں، وہیں پر آپ وضو کر سکتے ہیں اور وضو کے بعد دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ ان کی رائے کے مطابق۔ وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ، اور لکھنا خط کا، عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وضو کے بغیر، یعنی اگر کوئی پرچہ دے رہا ہے یا کوئی خط لکھ رہا ہے اور اس میں بسم اللہ کا لفظ اس نے لکھا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اجازت ہے۔ وقال حماد عن ابراہیم، اور حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم نخعی ہیں یہاں، ان کان علیہم ازار فسلم، کہ اگر حمام میں لوگوں کے اوپر چادر ہے، تیبند باندھے ہوئے ہیں، فسلم، تو ان کو سلام کر لو، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ، اور اگر نہ باندھا ہو تو سلام نہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہا رہا ہو اور اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو اس سے سلام نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کو جواب دینا چاہیے۔ سطر کے بغیر ان کلمات کا ادا کرنا جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور یہ جو جیسے وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھنا ہے اس کی اجازت کا یہاں معلوم ہو رہا ہے، اس سے یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیں، عربک ٹیکسٹ کو چھوڑ دیں، اگر کناروں سے آپ نے پکڑا ہوا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور وضو نہیں رہتا تو پڑھنا نہ چھوڑیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کلاس روم میں اگر آپ وضو سے آئے ہیں لیکن کسی وجہ سے وضو نہیں رہا تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کتاب بند کر کے بیٹھ جائیں، اسے پڑھنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح پیریڈز کے دنوں میں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک ان مخرمۃ بن سلیمان ان قریب مولى ابن عباس ان عبد الله ابن عباس اخبره انه بات ليلة عند میمونۃ۔ یہ چونکہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے اس لیے صرف ضروری مقام پہ ترجمہ کروں گی ورنہ آپ خود سمجھیں۔ انه بات ليلة عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهي خالته فاستجعته، تو میں لیٹ گیا، فی عرض الوسادتی، سرہانے کی یا میٹرس کی چوڑائی کے بل پر، یعنی جس طرح میٹرس لمبا ہوتا ہے اس طرح نہیں بلکہ اس کے دوسرے رخ پہ۔ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولھا، چونکہ آپ کے یہاں کوئی پلنگ اور چارپائیاں نہیں ہوتی تھی، وہی بچھونا ایک ہی ہوتا تھا، تو وہ بھی ساتھ ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اہلیہ بھی تھی، وہ اس کی لمبائی کے رخ لیٹی اور یہ بچے تھے یہ اس کی چوڑائی کے رخ لیٹ گئے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتصف اللیل، آپ سو گئے یہاں تک کہ آدھی رات ہوئی، او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، چونکہ گھڑیاں نہیں تھی اس لیے کہتے ہیں یا اس سے تھوڑی پہلے تھا یا بعد کا وقت تھا۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے نیند پونچھنا شروع کی، یعنی جیسے اٹھ کے انسان تھوڑی دیر اپنے ہاتھ منہ پہ پھیرتا ہے تاکہ سستی اتر جائے، تو آپ نے پہلے اس طرح کیا۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم من سورة آل عمران، پھر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی، کیونکہ سو کے اٹھے تھے، وضو نہیں تھا، تو وضو کے بغیر قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ثم قام الى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي واخذ بأذن اليمنى يفتلها، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، چونکہ لیٹ آئے تھے، آپ شروع کر چکے تھے، تو آپ نے کیا کیا، ابن عباس کو کان سے پکڑ کے تھوڑا سا اس کو مروڑا اور پیچھے سے رائٹ پہ لے آئے۔ یعنی آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ مونڈے سے پکڑ کے اور کرتے تھے، کسی کو مونڈے سے پکڑ کے آگے پیچھے کرنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک بچے کے کان سے آپ پکڑ کے اس کو دوسری طرف لے آئیں۔ فصلی رکعتین،
آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین. یہ رکعتین کی ریپیٹیشن کیا بتاتی ہے کہ تہجد کے نفل 2 کر کے پڑھنے چاہیے، 4 اکٹھے نہیں شروع کر دینے چاہیے اپنی سہولت کو. ثم اوترا، پھر وطر پڑھا، ثم استجا، پھر آپ لیٹ گئے، حتی اتاہ المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آ گیا آپ کے پاس، فقام، پھر آپ اٹھے، فصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 سنت ادا کی، خفیفتین، ہلکی، یعنی سنت آپ کی کم تلاوت والی ہوتی تھی لیکن فرض لمبے ہوتے تھے. ثم خرج، پھر آپ نکلے، فصلی الصبح، پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھی. باب من لم یتودع الا من الغش المثقل، باب جو وضو نہ کرے مگر سخت بے ہوشی میں، غشی بے ہوشی، مثقل جو ثقیل ہو، یعنی اگر انسان ہلکا ہلکا سو رہا ہے اور ہلکا ہلکا جاگ رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر پوری طرح بے ہوش ہو چکا ہے، ہوش و حواس کھو چکا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ہشام بن عروة عن امرأته فاطمہ عن جدتها اسماء بنت ابی بکر انها قالت اتیت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت عائشہ کے پاس آئی. کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بہن ہے. حین خسفت الشمس، جب سورج کو گہن لگا، فاذا الناس قیام یصلون، تو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. واذا هي قائمة تصلی، اور حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما للناس، تو میں نے نماز میں ان سے کہا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو، یعنی کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں. فاشارت بیدها نحو السماء، تو حضرت عائشہ نے نماز میں ہی آسمان کی طرف اشارہ کیا چونکہ نفل نماز تھی نا. وقالت سبحان اللہ، اور اس میں کیا کہا حضرت عائشہ نے نماز میں؟ سبحان اللہ، یعنی باتیں نہ کرو. فقلت آیتن، تو میں نے کہا کہ اللہ کی نشانی ہے. فاشارت، تو انہوں نے اشارہ کیا، ان نعم، کہ ہاں. فقمت، تو میں بھی کھڑی ہو گئی حضرت اسماء، حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ مجھے بے ہوشی آنے لگی، یعنی مجھے ہوش و حواس باختہ ہونے لگے. شاید بہت لمبی نماز تھی اور لوگوں کا رش تھا اس وجہ سے بھی. وجعلت اصب فوق رأسی ماء، تو میں نے اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کیا. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، انصرف ہوتا نماز سے سلام پھیرنا، حمد اللہ و اثنا علیہ، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے ساتھ. ثم قال، پھر فرمایا، ما من شیء کنت لم ارہ، نہیں کوئی چیز، کنت لم ارہ، کہ نہیں میں نے دیکھا اس کو، الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، یعنی آج تک جو چیزیں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی آج میں اس جگہ پر انہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی بہت سے ایسے غیب کے امور جن پر آپ اس سے پہلے مطلع نہ تھے وہ آپ کو اس وقت دکھائے گئے جب آپ خطبہ دے رہے تھے. وہ کیا تھے؟ حتی الجنت والنار، یعنی جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کی گئی میری طرف، أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، کہ تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں ڈالے جاؤ گے قبروں میں. مثلا، مانند، او قریبا من فتنۃ الدجال، فتنہ دجال کے قریب یا اسی جتنا، یعنی اتنی سخت آزمائش ہوگی. لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا، کیونکہ یہ حدیث جو ہے کون بیان کری ہے حضرت اسماء سے؟ فاطمہ. اور فاطمہ کون ہے؟ ہشام بن عروہ کی بیوی ہیں. یؤتی احدکم، تم میں سے ایک لایا جائے گا، یعنی کس کے سامنے؟ فرشتہ آئے گا اس کے سامنے. یؤتی احدکم یعنی لایا جائے گا ایک تم میں سے، یعنی فرشتے کے سامنے یا فرشتہ اس کے پاس آئے گا. فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، کس سے؟ مرنے والے سے. ما علمک بہذا الرجل، کیا علم ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں؟ فاما المؤمن او الموقن، تو مومن یا موقن یعنی یقین کرنے والا. لا ادری، میں نہیں جانتی، ای ذالک قالت اسماء، کہ اسماء نے کیا کہا تھا، مومن کہا تھا یا موقن کہا تھا. فیقول، تو وہ کہے گا، یعنی کون کہے گا؟ مومن کہے گا قبر میں، ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانیاں لائے، والہدا، اور ہدایت لائے. فاجبنا، تو ہم نے قبول کر لی. وآمنا، اور ہم ایمان لائے. واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی. فیقال، تو اس نیک شخص سے کہا جائے گا، نم صالحا، سو جاؤ آرام سے. فقد علمنا، کہ ہم جانتے تھے، ان کنت لموقنا، کہ تو یقین کرنے والوں میں سے ہے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور جہاں تک منافق کا تعلق ہے، اب المرتاب، یا شک کرنے والے کا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا تھا. فیقول، تو وہ کہے گا، لا ادری، کون کہے گا؟ منافق یا مرتاب، میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون، میں نے سنا لوگوں کو کہتے تھے، شیئن، کوئی بات، فقلتہ، تو میں نے بھی اس کو کہہ دیا. یہ فرق ہے لوگوں کے درمیان کس چیز کا؟ ان کا جو سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں،
اور ان کے درمیان جو شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، وہاں بھی جا کے کہیں گے لا ادری۔ اس سے کیا پتہ چلتا کہ اندھا دھند تقلید نہیں کرنی چاہیے، سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، صرف ان لوگوں سے ساکت ہے جن کے دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتے۔ باقی لوگوں کو اندھا بہرا اور جاہل بن کے رہنے کی تلقین نہیں یا چھوٹ نہیں کہ وہ نہ سیکھیں، اور صرف یہ کہیں کہ چونکہ لوگ کرتے تھے اس لیے میں نے بھی کر لیا، اس کے اپنے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ یعنی ہر چیز کی تو دلیل نہیں ہر شخص لے سکتا، لیکن جو ایمان سے متعلق چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی کتاب، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کی پہچان، یہ تو ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ اس کو جانے۔ باب مسح الرأس کلہ، سر کا مسح سارے کا سارا، لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی مسح سر کا کتنا ہونا چاہیے؟ وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں پر۔ اس سے کیا وہ ثابت کرتے ہیں کہ سارے سر کا مسح۔ وقال ابن المسیب، اور ابن مسیب کہتے ہیں المرأۃ بمنزلۃ الرجل، عورت بھی مرد کی طرح ہے، یعنی عورت بھی پورے سر کا مسح کرے۔ تمسح علی رأسها، اپنے سر پہ مسح کرے۔ وسئل مالک، اور امام مالک سے پوچھا گیا ایجزئ ان یمسح بعض الرأس، کیا کافی ہو جائے گا کہ مسح کر لے ایک انسان اپنے سر کے کچھ حصے کا؟ فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید، تو امام مالک نے کیا کیا؟ عبداللہ بن زید کی حدیث سے دلیل لی۔ وہ کیا حدیث ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ ان رجلا قال لعبداللہ بن زید وهو جد عمرو بن یحیی اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم مجھے دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ فقال عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید کہتے ہیں نعم، ہاں۔ فدعا بماء، پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پہ انڈیلا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے الگ طور پہ ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ فغسل یدہ مرتین، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک صاف کیا، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین، پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 مرتبہ دھویا، ثم مسح رأسہ، پھر اپنے سر کو مسح کیا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے، فاقبل بہما، تو سامنے کی طرف سے شروع کیا، وادبر، اور پچھلی طرف سے، یعنی آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے۔ بدأ، شروع کیا، بمقدم رأسہ، اپنے سر کے اگلے حصے سے، حتی ذهب بہما، یہاں تک کہ لے گئے ان دونوں کو، الی قفاہ، اپنے گردن تک، یعنی پیچھے تک۔ ثم ردہما، پھر پیچھے سے لائے ان کو، الی المکان الذی بدأ منہ، اسی جگہ پر جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضو کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے پہلی ترتیب سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے وضو کر کے دکھایا، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے، یعنی 2 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، 1 دفعہ سے بھی ہوتا ہے، اور 3 دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن 3 سے 4 مرتبہ کہیں پر بھی دلیل نہیں ہے۔ اور جیسا کہ وہ بات آپ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے کیا بات روایت کی؟ جو انہوں نے خود دیکھی، اور وہ پھر بات اس سے آگے چل پڑی۔ اب جس نے ایک بات لی وہ دوسرے کے پاس بھی دلیل ہے، اس کی مخالفت نہ کرے یا اس کو برا بھلا نہ کہے، اس پہ کافر یا جاہل کے فتوے نہ لگائے، جبکہ دونوں کا سورس ایک ہے، اور سورس ایک ہے لیکن پھر کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کے لیے مختلف طریقے پر عمل کر کے خود دکھایا۔ یعنی یہ اختلاف یہ نہیں کہ بعد میں لوگوں میں پیدا ہو گیا، یہ لوگوں نے ضد اور جہالت کی بنا پر اختلاف کیا، یہ اختلاف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی ملتا ہے، اور اسے ہم آپ کی ذات میں کنٹرڈکشن نہیں کہیں گے، وسعت کہیں گے۔ اور ضرورت کے تحت کچھ کام کا کرنا، یعنی مختلف ضروریات اور سہولیات کی خاطر دین کو وسعت دینے کے لیے آپ کا طرز عمل جو ہے وہ ہمیں مختلف ملتا ہے۔ یا تقدیم و تاخیر کی بات بھی ہے کہ ابتدا میں ایک حکم تھا، پھر بعد میں دوسرا حکم آیا۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں جن کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس قسم کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد بازی اور مسجدیں الگ کرنا اور فرقہ واریت کا شکار ہو جانا، اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باب غسل الرجلین الی الکعبین، دھونا 2 پاؤں کا الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب عن عمرو عن ابیہ شہدت عمرو بن ابی الحسن سأل عبداللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر عبداللہ بن زید ہیں جو اوپر والے ہیں۔ فدعا بطور من ماء، تو لائے ایک برتن پانی کا، یعنی منگوایا۔ دعا بے کا مطلب ہے طلب کیا، منگوایا۔ بطور، طور کہتے ہیں تست کی طرح کا برتن،
پانی کا تست منگوایا، فتودع لہم، پھر وضو کر کے دکھایا ان کو، وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، یعنی جیسے آپ کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا تھا. فاکفأ، تو انڈیلا، علی یدہ، اپنے ہاتھ پر، من الطور، اس تست میں سے یا اس برتن میں سے پانی، فغسل یدیہ ثلاثا، تو دھویا اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ. اور پہلی روایت میں کیا ہے؟ فغسل یدہ مرتین، ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر ڈالا اپنا ہاتھ پانی میں، برتن میں، فمدمد واستنشق واستنثر، تو انہوں نے کیا کیا؟ کلی کی، ناک صاف کیا اور ناک جھاڑا بھی، 3 غرفات، 3 چلوؤں کے ساتھ، یعنی 3 الگ دفعہ پانی لے کے. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ ڈالا، فغسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ آپ نے منہ دھویا. ثم غسل یدیہ مرتین، پھر 2 مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھویا، الی المرفقین، کہنیوں تک. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ ڈالا، فمسح رأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر مرتن، پھر ان کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے، واحدتن، ایک ہی مرتبہ، یعنی مسح 3 دفعہ نہیں تھا، 1 دفعہ تھا. اقبل، آگے لے جانا، اور ادبر، پیچھے. ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں دھوئے، الی الکعبین، ٹخنوں تک. باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یعنی ایک برتن جیسے ایک بالٹی ہے تو ایک شخص نے اس سے وضو کر لیا، یہ نہیں کہ اس کے اندر وضو کیا اور اس کے اندر ہی سب کچھ ہاتھ واتھ دھو کے اس میں ہی سب میل کچیل پھینک دی، نہیں. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں مسجدوں میں، اور آج بھی بعض اوقات حوض بنے ہوتے ہیں یا حوضیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی گول دائرے میں، خاص طور پہ ترکی کی مسجدوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ مسجد کے درمیان میں ایک ٹب سا ہوتا ہے یا ایک حوض سا ہوتا ہے کہ جس کے آس پاس بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور مختلف طرح کے لوگ اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے اس میں ایک ہی پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جب ایک نے ہاتھ ڈالا تو وہ پانی تو ہاتھ والا ہو گیا نا، استعمال ہو گیا ایک طرح سے، کیا دوسرا اس سے وضو کر سکتا ہے؟ یا بعض اوقات یہ ہے کہ پانی کم ہے اور اگر کسی شخص نے ایک پانی کو استعمال کیا ہے تو کیا اس پانی کو ری یوز کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ چلیں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز ہم آگے پڑھیں گے. حدیث نمبر 185، اس کو ریڈنگ پریکٹس کے لیے لے لیتے ہیں. 185، حدثنا عبداللہ ابن یوسف. ٹھیک ہے، مل گئی سب کو؟ اوکے، الحمدللہ. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ ان رجلا قال لعبد الله بن زید وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مدمد واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. الحمدللہ. نوٹ کر رہے ہیں؟ کل کے بھی پوائنٹس نوٹ کر لیے تھے آپ لوگ؟ بنا رہے ہیں؟ چلیں انشاءاللہ کل آپ کے اس کے ساتھ بہت سے پوائنٹس ریویو کے ہوں گے، کچھ میں اگر جہاں وضاحت طلب ہوگی وہاں وضاحت بھی کر لیں گے، اور اصل چیز میں دیکھوں گی کہ آپ کیا کیا سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. سو برنگ یور نوٹ بکس ایکٹیو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.